میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی جو ہے نا وہ ہماری یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے نا تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تم یقین نہیں کرو گے تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم توکل تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اس کی مصلحتوں پر، اور پھر تم وہ دیکھو گے جو تم واقعی میں دیکھنا چاہتے ہو۔ تو اگر اللہ سے اپنی کوئی بھی حاجت ہے جس کے لیے بہت وقت سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے یا پھر اللہ پاک مجھے یہ چیز نہیں دینا چاہتے، تو ایک بار اللہ پاک سے تہجد میں رو رو کر مانگا دیکھیے۔ تہجد میں بھی مانگا ہے تو پھر اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا مانگیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کو 1000% اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ شاید آپ کے فیوچر میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے پا کر آپ بھٹک جائیں، ہو سکتا ہے اسے پا کر آپ کسی غلط راہ میں چلے جائیں، تو یہ چیز تو ہمیں نہیں پتہ نا۔ ہو سکتا ہے کہ آج جس چیز کو مانگنے کے لیے ہم تہجد گزار بنے ہوئے ہیں، جب ہم اسے پا لیں تو ہم بہت گنہگار بن جائیں۔ ہر چیز اللہ جاننے والے ہیں نا، تو اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا طلب کیا کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک پھر وہ بھی عطا کریں گے جو آپ کی رضا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس کے دل کے بہت اندر دبی ہوئی کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں محروم چھوڑنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نہیں بھیجا ہے کہ ہم کوئی خواہش کریں اور اس کے خواہش پر ہم محروم رہ جائیں، دل ہمارا دکھتا رہے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہاں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم خواہش کریں، اس خواہش کے لیے تڑپیں، دعا کریں، اور پھر اس خواہش کو بھی اپنے رب کی رضا کے لیے ہم خاموشی سے اپنے رب کی رضا پر آ جائیں۔ ہم اس کے لیے سوالات نہ کریں، ہم اس کے لیے ہمارے رب سے ناراض نہ ہوں، اور جب ہم ہماری ان خواہشات پر، اللہ کی رضا پر صبر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہماری وہ خواہشات ایسے پوری کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک جب ایک بندہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج آپ سب کے ساتھ تہجد میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ سسٹر کی سٹوری ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو ان کی محبت نصیب کی۔ جس انسان کو بہت شدت سے چاہتی تھی، تہجد کی نماز سے کیسے اللہ نے ان کے دل کو سکون دیا، اور جس انسان سے انہوں نے محبت کی تھی اسی کو ہی اللہ نے ان کا محرم بنا دیا۔ تو بہت پیاری سٹوری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں۔ آپ سب کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ سب کا تعلق بھی اللہ پاک سے مضبوط ہو سکے، میرا تعلق بھی اللہ پاک سے مضبوط ہو سکے۔ آج ہمارے ساتھ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ہمارے رب کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بنا پاتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ آج یہاں پر یہ ویڈیو دیکھنے والا ہر ایک انسان اللہ پاک سے محبت کرنے والا انسان ہے، جس کو اس کی جو دل کی خواہش ہے، جو دعا ہے، وہ تو قبول کروانی ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو اللہ پاک کی ذات پر یقین اور محبت بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج کے ڈسٹریکشنز کے دور میں وہ محبت مند پڑتی جا رہی ہے، ہلکی پڑتی جا رہی ہے۔ تو ہم کیسے اس محبت کو قائم رکھیں؟ ہم تو بہت دیندار نہیں ہیں، نہ ہی ہم اتنے دیندار بن سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے پورے مطالعے کر لیں خود سے، ہے نا؟
تو پھر کون سا ذریعہ ہے جو ہم عام لوگوں کے لیے کام کرے گا؟ وہ ذریعہ ہے دعا کا. اور جو انسان دعاؤں میں آگے رہتے ہیں نا، پھر ان کا تعلق اللہ پاک سے بہت مضبوط رہتا ہے. اگر آپ بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، کچھ نہیں آتا آپ کو، لیکن آپ کو صرف اللہ سے دعا کرنا آتی ہے نا، تب بھی آپ کا اللہ پاک سے رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو دعاؤں سے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے. انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. تو چلیے اسٹوری کو شروع کرتے ہیں. سسٹر یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص تھے جن سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی. ہماری کچھ وقت پہلے ملاقات ہوئی، جہاں سے ہماری دوستی ہوئی اور اس سے پھر ہمارا تعلق محبت میں بدل گیا. اس انسان کو میں شدت کے درجے تک محبت کرنے لگی تھی. ان کو کھونے کے ڈر سے بھی میری روح کانپ جاتی تھی. میں بہت ٹینسڈ ہو جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ جب کوئی انسان کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا ڈر اس کے ساتھ جو ایک انسان کو ہوتا ہے وہ اس کو کھو دینے کا ہوتا ہے. تو وہی ڈر ان کو بھی ستا رہا تھا. یہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان رہتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی. پھر ایک روز اچانک میرا دل کیا کہ میں تہجد پڑھتی ہوں. کہتی ہیں میں نے تہجد پڑھنا شروع کی. تہجد میں اللہ پاک سے بہت دعا کرتی تھی، لیکن ایک روز کی تہجد تھی جو میں پڑھ رہی تھی. اس تہجد اور باقی کی تہجد میں بہت فرق تھا. وہ تہجد جب میں نے پڑھی تو میں بہت بکھر کے اللہ پاک کے آگے روئی. حد سے زیادہ شدت سے میں نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا. کہتی ہیں کہ وہ جمعرات کی اور جمعے کے بیچ کی رات تھی، جس رات اچانک ہی میرا اللہ پاک کے سامنے بریک ڈاؤن ہوا اور میں اللہ پاک کے سامنے بے تحاشا روئی. بے تحاشا میں نے اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر ایک چھوٹی بڑی ہر چیز کہہ ڈالی، اور پھر اللہ پاک نے وہاں سے میرا وقت بدلنا شروع کر دیا. کہتی ہے کہ وہ انسان جن کو میں دعاؤں میں مانگ رہی تھی، انہوں نے اللہ کے کرم سے میرے گھر رشتہ بھیج دیا. کہتی ہیں کہ اس تہجد کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے میرے لیے آسانیاں ہوتی گئیں اور میں میرے ہسبینڈ کے آج گھر میں موجود ہوں الحمدللہ. کہتی ہے انہوں نے رشتہ بھیجا. مجھے یقین نہیں تھا سب سے پہلے کہ وہ رشتہ بھیجیں گے. انہوں نے رشتہ بھیج دیا. دوسرا مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ میرے گھر والے رشتہ ایکسیپٹ کریں گے. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا. وہ کہتی ہیں 11 دن تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی. میرا ان سے رشتہ فکس ہو گیا. کہتی ہیں الحمدللہ جو میں یہ سٹوری آپ کو شیئر کر رہی ہوں میرے خود کے گھر سے کر رہی ہوں، وہ انسان جن کو میں بے پناہ محبت کرتی تھی آج میرے محرم ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ وہ تہجد کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان بھی پڑھتی تھی، سورہ مزمل بھی پڑھتی تھی، اور کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھ کر بھی دعا کرتی تھی. جب ان کا دل ہوتا تھا وہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرتی تھی. وہ کہتی ہے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میں اللہ پاک کے سامنے کس قدر ٹوٹ کر روئی تھی. کہتی ہے میں نے اللہ پاک سے کہا کہ آپ نے اس انسان کی محبت میرے اندر ڈالی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ انسان آپ مجھے دے دیں اور ہم دونوں کو ایک کر دیں، ہمارا نکاح کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر سوچ کر بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ بول کے بہت دعا کرتی تھی اور اللہ پاک نے میری دعا سن لی. اور کہتی ہے اللہ کے کرم سے آج الحمدللہ ہم دونوں ساتھ ہیں، اور یہ صرف اور صرف تہجد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے. تو کہتی ہیں کہ کبھی بھی نیور لوز یور ہوپ ان میریکلز. میریکل ہیپنس، میریکل ہوتے ہیں. اور تہجد کی نماز ایسی ہے جو اپنی ضد اپنی دعا قبول کروا کر ہی رہتی ہے. تو کبھی بھی تہجد کی نماز کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. اور بہت شکر گزار ہوں گی میں آپ کی کہ آپ میری یہ سٹوری باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی، تاکہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو میری سٹوری سے انسپریشن مل سکے اور وہ لوگ بھی اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر سکے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہو سکے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر فار شیئرنگ دس بیوٹیفل سٹوری. اللہ پاک آپ کو اس کی بہت جزا دے. دیکھیے اللہ پاک کیسے سب کی دعائیں سنتے ہیں. اللہ پاک آپ کی بھی دعا سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہر ایک کی دعا سننے پر قادر ہیں، ہر ایک کے لیے معجزے کرنے پر قادر ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ پاک ہمیں محروم نہیں چھوڑنا چاہتے. اللہ پاک صرف اور صرف ہمیں سرنڈر کروانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے. وہ اللہ کے آگے یہ دکھا دے کہ اللہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں تیرے آگے جھکتا ہوں
اور جب وہ جھک جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے آگے بچھا دیتے ہیں. تو چلیے ماشاء اللہ سبحان اللہ، گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ سب بھی تہجد سے اپنا تعلق اللہ پاک سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ ویڈیوز آپ کو کچھ فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا. تو جلد ہی ملتی ہوں نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.